الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا بڑا احسان، بے انتہا بے پناہ کرم کہ ہم جیسے کمزور اور ناتواں انسانوں کو یہ مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا. حقیقت میں رمضان کیا چیز ہے، آخرت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا شان ہے. اللہ تعالی ہمیں باقی اس رمضان کے ایام کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہوں میں، ایک دو جگہوں میں نہیں، ایک سے زائد جگہوں میں ایک بات کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے. ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، چاہے وہ ناظرے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، دیکھ کر جو پڑھتے ہیں، تو بار بار قرآن پاک پڑھنے والوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا تذکرہ بڑی اہمیت سے فرماتے ہیں. فرمایا
وَعَلَمُوا اور جان لو. یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے. اللہ کہتے ہیں تم سب جان لو. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ. تم سب جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش. فتنہ، فتنہ کہتے ہیں آزمائش، امتحان. عجیب بات ہے، اللہ نے خود مال بنایا، اللہ نے خود اولاد دی، اور پھر اللہ عام بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں. بالخصوص ہم اس سے پہلے کی آیتوں کو اگر پڑھتے ہیں تو سلسلہ وار دیکھیں گے تو اس سے پہلے ایمان والوں کا خطاب ہے. جیسے ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. پھر فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. پھر ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم وأولادکم عدوا لکم. اور اس کے نیچے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. کئی جگہ جب مال اور اولاد کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے. عجیب بات، اللہ نے خود مال بنایا، اللہ نے خود اولاد دی، اور کہہ رہے ہیں یہ مال یہ اولاد تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے. اصل میں دنیا کے اندر جو زندگی ہے وہ زندگی محض اللہ کی عبادت کی زندگی ہونی چاہیے، اور عبادت کے لیے، بندگی کے لیے جس قدر جتنی ضرورت ہے اسی قدر مال کو آدمی اپنائے، استعمال کرے، تو پھر اس کے دنیا میں آنے کا مقصد اس کے حق میں صاف اور صحیح لگ رہا ہے. اور اگر بندے نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت اس کی بندگی کے حساب سے بڑھ کر، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندگی کے علاوہ، عبادت کے علاوہ صرف مال کی کمائی میں، مال کے حصول میں اپنا وقت لگا رہا ہے، صرف کر رہا ہے، تو وہ اس کے دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کر کے، بھول کر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اصل میں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک حقیقی اللہ ہے. کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. اب بندہ جو کہتا ہے میں مالک ہوں، میں دکان کا مالک ہوں، میں مکان کا مالک ہوں، یہ مال میرا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اختیار کرنے کا حق ہے، استعمال کرنے کا حق ہے، وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے. آج کل کے حساب سے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، جلدی سمجھ میں آنے کے لیے. بعض لوگ بغیر ٹوپی کے مسجد آ جاتے ہیں، تو اب وہ دیکھتے ہیں مسجدوں کی کسی کونے کی طرف دیکھتے ہیں، کہیں
کوئی ٹوکری رکھی ہوئی ہو، کوئی ڈبہ رکھا ہوا ہو، اب اس میں دیکھتے ہیں تو اب اس میں پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، لکڑی کی جالدار ٹوپیاں ہوتی ہیں، اس کو اٹھایا اور اپنے سر میں لگا لیا۔ اب وہ جب جاتا ہے تو بھول کر بھی اگر وہ اپنے سر میں رکھتے ہوئے نکل رہا ہو اور دوسرے کی نظر پڑ جائے تو اس کو اشارہ کرتا ہے بھائی، تو وہ فوراً ذرا مسکراتے ہوئے اس کو نکال کر اس کی جگہ رکھ دیتا ہے۔ اس کو احساس ہے کہ یہ صرف استعمال کی حد تک کے لیے مجھے اختیار ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس ٹوپی کا مالک نہیں ہوں، اٹھا کر پہن لینے سے یہ میری نہیں ہو جائے گی، میں بس استعمال کر سکتا ہوں اور جاتے ہوئے اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب ہم جو اس کے مالک سمجھ رہے ہیں، ہم مالک حقیقی نہیں ہیں، ہم یا تو مالک عارضی ہیں بلکہ ہمیں استعمال کرنے کا بس حق ہے۔ اصل جو مالک ہیں وہ اللہ ہیں، اسی لیے آخرت میں سوال ہوگا الیوم، آج کے دن لمن الملک، کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کا اختیار ہے۔ اب وہاں استعمال کرنے کا حق بھی ختم۔ بندے کا دنیا کے اندر کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، مکان ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب جا رہا ہے تو چھوڑ چھاڑ کر جا رہا ہے، اور میدان محشر میں جب یہ اعلان ہوگا کہ بھئی آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے، تو وہاں بندہ جو دنیا میں اتنی جائیداد کا مالک ہونے کا زعم میں مبتلا تھا، وہاں وہ کھڑا ہو کر سوچے گا میرا کیا ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن ساری بادشاہت ملکیت محض اللہ کی ہوگی۔ اللہ تعالی دنیا کے اندر ظاہری اور اسباب کے درجے میں بندوں کو اپنے مال کے استعمال کا حق دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ تم اس مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرو اور صحیح طریقوں اور جگہوں میں اس کو خرچ کرو۔ یہ ہے، اگر بندہ صحیح معنی میں مال کما رہا ہے، صحیح جگہوں میں مال خرچ کر رہا ہے، تو اس مال کے بارے میں نہ فتنے کی بات ہے، نہ آزمائش کی بات ہے، نہ امتحان کی بات ہے، نہ یہ وبال جان بنے گا۔ اگر کمانا بھی غلط طریقے سے ہے، خرچ بھی غلط طریقے پر ہے، تو ایسا مال دنیا میں بھی مصیبتوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگا، اور آخرت میں سب سے بڑی آزمائش کا اور امتحان کا واسطہ ہوگا۔ ہر بندہ اپنے آمدنی اور انکم کے بارے میں غور کریں۔ میں جو کمائی کر رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور حلال طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے؟ آج دنیا کے اندر بازار میں اتنی قسمیں ہیں، کمائی کے طریقے اتنے رائج ہیں، الامان الحفیظ، اب سب میں بس نفع 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 دکھایا جا رہا ہے۔ اب بندہ حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تو پھر آنکھ بند کر کے ہر نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے
آیا یہ حلال طریقے سے ہیں یا غلط طریقے سے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں، بس ہر آیت در گھسیٹ کے حساب سے جو بھی آیا اس کو لے لیا کہ مصداق بن گیا۔ اسی طرح اپنا مال حلال طریقے سے تو کمایا ہے، لیکن کہاں خرچ کر رہا ہے کوئی اندازہ نہیں، صحیح جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے، غلط جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کا طریقہ اس پر بھی دھیان دے اور اپنے خرچ کی جگہوں پر بھی دھیان دیں، تبھی چل کر یہ ہمارا مال ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے اگر دھیان نہیں دیا، ہم نے غفلت کا معاملہ اپنایا، تو پھر یہ مال دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آج 100 روپے کا مالک ہوں تو کل 200 روپے کا مالک ہو جاؤں۔ مانگنے والے جو ہوتے ہیں فقیر، ان کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، آج 100 روپے اگر ملا ہے تو وہ سوچتے ہیں کل اور 10 مکان 10 دکان زائد جائیں گے، 100 کے بجائے 200 مل جائیں گے۔ مال آدمی کو بقدر ضرورت ہی کمانا چاہیے۔ آدمی اگر 24 گھنٹہ بھی اگر محنت کرے، کام کرے، مزدوری کرے، لیکن اگر اللہ نے اس کے لیے 2 ہی روٹی مقدر لکھے ہیں، تھوڑا ہی چاول مقدر کرے ہیں، اتنا ہی ملے گا، چاہے 24 گھنٹہ لگا کر وہ اپنی محنت کو استعمال میں لائیں۔ اس لیے مال کو کمانے کے سلسلے میں آدمی بہت محتاط رہے اور مال کی خواہش دل میں بالکل نہ رکھیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مال کو ایسا ہی استعمال کرے جیسے آدمی اپنے گھر کے اندر بیت الخلاء کا استعمال کرتا ہے۔ بڑی عجیب مثال ہے۔ کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر جو بیت الخلاء ہے، ٹوائلٹ ہے، اس میں جا کر اپنی ضرورت سے زائد وقت نہیں بیٹھتا ہے۔ پیشاب ہو گیا، پاخانہ ہو گیا، اب چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جائیں گے، تھوڑا سکون سے بیٹھیں گے۔ جو ہی ضرورت پوری ہوتی ہے فوراً وہاں سے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ ضرورت کی بقدر اسی طرح اس دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو اور مال متاع کو ضرورت کے بقدر ہم استعمال میں لائیں، ضرورت سے زائد کا ہرگز خیال نہ کریں۔ امام بیہقی نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث نقل کی ہے۔ تقریباً میں ہر سال اس حدیث کو سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک انصاری تھے جن کا نام تھا ثعلبہ ابن حاتب۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ اگر میں چاہتا تو یہ مدینے کے اطراف جو پہاڑ ہیں اللہ سونا بنا کر میرے پیچھے چلوا دیتا، لیکن مجھے ایسی مالداری پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اختیار کر کے فقر و فاقے کی زندگی کو اپنایا ہے۔ دیکھیے پیغمبر جو غریبانہ
فقر و فاقے کے ساتھ جو زندگی بسر کیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجبور ہو گئے تھے اس لیے ایسا طریقہ اپنایا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہ طریقہ خود اپنایا تھا پسند کر کے۔ اللہم دعا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں مسکین بن کر رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ اللہم احیینی مسکینا، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دیں، اور وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور کل قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ پیغمبر نے مانگ کر چاہ کر فقر و فاقے کی زندگی، غربت کی زندگی کو اپنایا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو یہ اللہ پاک مدینے کے پہاڑ سونا بنا کر میرے پیچھے لگا دیتے، لیکن مجھے مالداری پسند نہیں۔ وہ صاحب چلے گئے، پھر آئے، کہا کہ حضور آپ دعا کیجئے، میں مال کے مل جانے کے بعد مال کا حق صحیح ادا کروں گا، اس میں غفلت نہیں برتوں گا، اس شرط کے ساتھ آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ چنانچہ اس کے پاس چند بکریاں تھیں، وہ بکریاں ایسی برکت کی تجارت کے تھوڑی سی تھی تو اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ مدینے میں جہاں رہتا تھا وہ جگہ اس کے لیے ناکافی ہو گئی، تو وہ مدینے سے ذرا باہر چلا گیا۔ اب چونکہ پہلے 5 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتا تھا، لیکن جب ذرا باہر گیا تو مغرب اور عشاء اور فجر وہیں پڑھتا، ظہر عصر مسجد نبوی میں ادا کرتا۔ اب بکریوں میں اور اضافہ ہوا تو اور مدینے سے دور چلا گیا، تو اب 5 نمازیں وہی پڑھنے لگا، صرف جمعے کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے لگا، اور بکریوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ دیکھیے مال آزمائش کس طریقے سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب جمعے کی نماز بھی نہیں، 5 نمازیں بھی نہیں، وہیں اپنی بکریوں کے ساتھ پوری زندگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجلس میں پوچھا کہ بھئی ثعلبہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یوں اس طریقے سے بکریوں کے اضافے کی بنیاد پر وہ دور ہوتے ہوتے جنگلوں میں جا بسے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے افسوس کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی وہ نازل ہوئی، جس میں زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کی تفصیل لکھوائی کہ اتنی بکریاں ہوں تو اتنی بکری، اتنی اونٹ ہوں تو اتنی بکری، فلاں 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 ساری تفصیلات لکھوائے، اور 2 آدمیوں کو بلایا، ذمہ داری دی کہ جاؤ جن کے پاس اتنی مقدار کے جانور ہوں ان کے پاس سے زکوٰۃ کا مال لے کر آنا۔ پھر جاتے ہوئے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ بالخصوص ثعلبہ کے پاس بھی جانا اور قبیلے بنو سلیم کے اس آدمی کے پاس بھی جانا جس کے پاس بھی جانور کی بھرمار ہے۔ یہ دونوں صاحب پہنچے ثعلبہ کے پاس اور کہا کہ اس طریقے سے زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، تو اس نے وہ تفصیل لی، دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے جو غیر مسلموں سے لینا چاہیے، مسلمانوں سے کیوں لیا جاتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، جاتے ہوئے آخر میں مل کر جانا۔ چنانچہ وہ دونوں چلے گئے، قاصد عامل زکوٰۃ وصول کرنے والے بنو سلیم کے اس آدمی کے پاس پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ پیغمبر نے بھیجا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کے پاس جو عمدہ جانور تھا وہ جانور لا کر پیش کیا، یہ خوشی کے ساتھ میں دے رہا ہوں، اسے قبول کر لیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو درمیانہ جانور لینے کا حکم ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، تم اسے لیتے جاؤ۔ پھر واپسی میں ثعلبہ کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم اب چلے جاؤ، میں غور کروں گا۔
یہ دونوں اصول کرتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ پیغمبر کے پاس یہ تفصیل ہے، یہ زکوٰۃ کے یہ اتنے اصول ہوئے ہیں، اور پھر ثعلبہ کے بارے میں بھی بتایا، بنو سلیم کے اس آدمی کے بارے میں بھی بتایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے بنو سلیم کے اس آدمی کے عمل کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا، اس کے لیے دعائیں دی، اور ثعلبہ کے بارے میں فرمایا وَيْحَ ثَعْلَبَا وَيْحَ ثَعْلَبَا وَيْحَ ثَعْلَبَا، افسوس ہے ثعلبہ پر، ہلاکت ہے ثعلبہ پر، بربادی ہے ثعلبہ پر۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آیت کریمہ توبہ کی لے کر آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ مال دیتا تو ہم مال کا حق ادا کرتے، لیکن فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن جب مال اللہ نے دے دیا تو مال میں حق ادا کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ ٹیکس ہے، جزیہ ہیں، اور بخالت اور کنجوسی کا معاملہ کرتے ہوئے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے نفاق کا مہر قیامت کے دن تک کے لیے لگا دیا، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کیا، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم نے ان کے دلوں پر نفاق کا مہر ثبت کر دیا۔ اس مجلس میں ثعلبہ ابن حاطب کے ایک رشتہ دار تھے، وہ بھاگے بھاگے اس کے پاس پہنچے کہ ثعلبہ تمہارے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر دوڑے مدینہ مسجد نبوی حضور کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ صدقے کا مال ہے، آپ لے لیں۔ حضور نے کہا کہ جی نہیں، وقت ختم ہو گیا، وقت ٹل گیا، اب اللہ کا حکم آئے بغیر میں تمہارا مال قبول نہیں کر سکتا ہوں، اب تمہارے زکوٰۃ اور صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کا وصال ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کی خدمت میں آ کر منت سماجت کرنے لگا کہ امیر المومنین ہمارا یہ صدقہ قبول کر لیجئے۔ کہا کہ کیا مجال ہے جس کو نبی قبول نہ کریں، میری کیا جرات ہے کہ میں قبول کروں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور، ان کے پاس انہوں نے بھی کہا کہ جسے پیغمبر قبول نہ کرے، جسے صدیق اکبر قبول نہ کریں، عمر فاروق کی کیا مجال کہ وہ اس صدقے کو قبول کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا، کہا کہ اس کو قبول آپ تو کر لیجئے، کہا کہ کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر وہ مٹی اپنے سر پر ڈالتے ہوئے واپس نکلا اور اسی حالت میں اس کی موت آئی۔ میرے دوستو بزرگوں، مال آدمی جب تک مال نہ آئے خیر ہے، عافیت ہے، سکون ہے، اور جب مال آ جاتا ہے اور مال مطالبے کی بنیاد پر مل جاتا ہے اور اس مال کا صحیح حق ادا نہ ہو تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں تو بڑا زبردست گھاٹا ہے۔ اس لیے اللہ نے جن جن کو مال دے رکھا ہے وہ پہلی فرصت میں اپنے مال کا حساب لگائیں، خود لگا سکتے ہیں تو لگائیں، اور خود حساب نہیں لگا سکتے تو جاننے والوں کے پاس پہنچ کر اپنے مال کا حساب لگائیں، اور برابر ٹھیک زکوٰۃ، صدقات واجبات، صدقات نفل جو بھی ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں
لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یاد رکھیں الٹب اناپ شناپ بے اندازے سے نکالنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ حساب لگا کر نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پاس ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے حساب لگا کر نہیں نکالا اور ہمارے ذمہ زکوٰۃ رہ گئی، آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی کہ اگر تم نے مال سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، پھر پیشانی میں داغا جائے گا، پھر پہلوؤں میں مونڈھوں میں داغا جائے گا، پھر پیٹوں میں داغا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جسے تم دنیا میں اکٹھا کر کے رکھتے تھے، لو اس مال کا مزہ چکھو۔ اس لیے اناپ شناپ اندازے سے 1000 2000 5000 10,000 نکال دیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے بہت دے دیا ہے، نہیں ہے، اپنے حساب کا برابر حساب لگائیں مال کا، اور پورے طور پر خوش دلی کے ساتھ خود جا کر زکوٰۃ ضرورت مندوں میں دیں، اور جب ضرورت مندوں میں دیں تو اللہ کے واسطے کوئی تصویر کشی، کوئی ویڈیو گرافی، کوئی دکھاوے کا عمل نہ ہو۔ یہ تو واجب صدقہ ہیں، یہ تو زکوٰۃ ہیں جسے نہ دینے پر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اس لیے اپنے مال کا حساب لگا کر، چونکہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جنہیں مال ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، جن کے پاس زکوٰۃ کے بقدر، نصاب کے بقدر مال نہ ہو وہ نفلی خیر خیرات میں خوب آگے بڑھیں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کا حساب لگا کر خوش دلی کے ساتھ ضرورت مندوں میں تلاش کر کے ڈھونڈ کر وہاں تک اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں پورے ملک سے مدرسوں کے سفیر آتے ہیں اور ہر نماز میں اعلان کرتے ہیں۔ ہر مدرسہ عام طور پر اپنی جگہ صحیح اور ضرورت مند ہوتا ہے، حکومت کا تعاون حاصل نہیں کرتا ہے، اور عام مسلمانوں کے چندے سے ہی یہ تمام دنیا بھر کے ملک بھر کے مدارس چلتے ہیں۔ اس لیے ہم خوشی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون فرمائیں۔ ہم نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ پورے ملک کے اندر کچھ مدرسے سینٹر اور مرکز کی شان رکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے، مظاہر علوم سہارنپور کا مدرسہ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مدرسہ ہے، مدرسہ شاہی مراد آباد کا مدرسہ ہے۔ یہ وہ مدرسے ہیں جس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں اور کروڑوں کروڑوں کے سالانہ بجٹ ہوتے ہیں، اور ان مدارس سے نکلے ہوئے ہی باقی پورے مدرسے ہیں۔ جتنے مدرسے ہیں پورے ملک میں آپ دیکھیں گے اس کے بانی محتمم بانی مبانی جو بھی ہیں سب ان بڑے مدرسوں سے کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ بالواسطہ بلا واسطہ کسی بھی اعتبار سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ان بڑے مدرسوں کا تعاون تو ہمارا دینی اخلاقی ملی فریضہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے چھوٹے بڑے مدرسے ہیں سب کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں ان بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ سہارنپور کا مظاہر علوم کا مدرسہ ہے، جس میں تقریباً 3500 طلبہ پڑھتے ہیں، اور سالانہ خرچ 7 کروڑ ہے تقریباً۔ اور یہ وہ مدرسہ ہے جس کے شروع سے آخر تک
نگہبانی کر رہے تھے، پڑھے تھے، پڑھائے تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اور آج بھی اس مدرسے میں ہمارے علاقے کے بہت سارے طلباء وہاں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس کا تعاون کرنا، جس کی مدد کرنا ہماری سعادت مندی کی بات ہے۔ اس لیے وہاں کے مولانا ذمہ دار تشریف لائے ہیں، مولانا جنید صاحب۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ سلام کے بعد، دعا کے بعد، اپنی نمازوں کے بعد ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔